اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے لیے بہت ہی خاص عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا عنوان ہے عقیدہ حق۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام میں بہت سے مسالک ہیں، مثلا اہل سنت والجماعت، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ۔ سب کا یہی خیال ہے کہ ہم مسلک حق پر ہیں، یعنی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، آپ خود جائزہ فرما لیں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کون باطل ہے اور کون حق پر ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ یہ جو اطاعت کا طریقہ ہے یہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اگر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ بلاتے تو صحابہ نماز چھوڑ کر پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ جیسا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور اپنی گود میں لے کر بیٹھے رہے اور نماز قضا ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری اطاعت میں مصروف تھے تو اس لیے سورج واپس لوٹا دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب، وہ تو آپ کی فرما برداری کر رہے تھے۔ جب آپ معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو وعظ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے بعد عرش اولیٰ تک چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو ابو جہل نے یہ بات سنی اور دوڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی سیر کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا، کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جس نے یہ بات کہی؟ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ کے نبی، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تصدیق کی، میں مانتا ہوں کہ آپ سچ فرما رہے ہیں۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عرش معلیٰ تک چلے گئے، اللہ سے ملاقات کی، اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہمارے حجرے میں تشریف لایا تو ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا عقیدہ صحابہ کا۔ اس کے بعد ایک حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو کیا صحابہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذی الحج ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ جانتا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ مہینہ تو ذی الحج کا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے یا یہ سفر کا مہینہ ہے تو یہ محرم کا ہو جائے گا، سفر کا ہو جائے گا، کیونکہ
ان کے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ادب تھا، احترام تھا، وہ صرف آپ کی باتیں سنتے تھے، توجہ رکھتے تھے کہ آپ کیا فرمانے لگے ہیں، وہ اتنے اطاعت گزار تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کا لقب دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا ہے؟ کیا ہمارا وہی ایمان ہے جو صحابہ کا تھا؟ ہم اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا، جس طرح صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے میرے پاس قلب سلیم لے کے آنا۔ تو قلب سلیم یہ کن لوگوں کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو نبی ہیں یہ انعام یافتہ ہیں، صدیقین یعنی کہ صحابہ کرام یہ انعام یافتہ ہیں، والشہداء والصالحین شہداء شہید لوگ، اور صالحین ہیں اللہ کے ولی، جیسا کہ حضرت پیر سیال لاجپال ہیں، حضرت قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر پٹھان، حضرت پیر میر علی شاہ سرکار، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی دنیا میں خوف ہوگا نہ کوئی آخرت میں خوف ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قلب سلیم ہے، یہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر ہمارا ایمان انہی لوگوں جیسا ہے تو ہم قلب سلیم رکھتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ان لوگوں جیسا نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ کوئی عام چیز نہیں، یہ بہت بڑی پتے کی بات ہے، بہت بڑی علم کی بات ہے۔ عقیدہ انسان کی بنیاد ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں عقیدہ ہی پوچھا جاتا ہے۔ جب انسان قبر میں جائے گا، منکر اور نکیر آ جائیں گے تو وہ اس سے اور کچھ نہیں پوچھیں گے، اور کوئی حساب نہیں ہوگا، صرف عقیدہ پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلا کیا سوال ہوگا کہ میت سے پوچھا جائے گا مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، تو ان سے ہمارا کیا واسطہ؟ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو فرشتے سوچنے لگ جائیں گے کہ اللہ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، انگریز بھی مانتے ہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر وہ دوسرا سوال کریں گے من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ تو اسلام میں بہت سے ایسے مسالک ہیں، تو وہ سوچنے لگ جائیں گے کہ اسلام میں تو کافی سارے مسالک ہیں، اب پتہ چلے یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، یا شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل سنت ہے، مرزائی ہے، کون ہے؟ تو اس لیے وہ تیسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، اس ہستی کے بارے، اس محبوب نبی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ دنیا میں اسے کس نام سے پکارتے تھے، کیسے یاد کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، دنیا میں کیسا خیال رکھتے تھے؟ تو یہی ہے عقیدہ، یہی ہے بنیاد۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہمارا صدیقین یا شہداء کرام یا صالحین جیسا عقیدہ ہوگا، من النبیین نبیوں جیسا عقیدہ ہوگا، تو ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ، ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہوگا، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، تو یہ جو تیسرا سوال ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے عقیدہ درست کرنا سب سے بڑا مین پوائنٹ ہے، سب سے بڑی چیز ہے ہمارا عقیدہ درست ہونا۔
اگر ہمارا عقیدہ درست ہوگا، ہم قلب سلیم لے کے جائیں گے تو پھر ہم جواب دیں گے کہ یہ ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم اس سوال کا کیا جواب دیں، اور اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر اللہ ہی رحم کرے، پھر کیا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور یہی میری گزارش ہے آپ سے، تمام دوستوں سے، تمام سامعین سے، کہ اپنا عقیدہ درست فرمائیں۔ عقیدہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ درست ہوگا تو آپ کے سارے جتنے بھی عمل ہیں سب قابل قبول ہوں گے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں تو آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔